محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، میں اس سے پہلے بھی اور مختلف مناسبتوں سے یہ نکتہ گوش گزار کرتا رہا ہوں کہ اس دنیا کا جو مجازات کا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو مجازات کا نظام ہے اس سے مختلف ہے. مجازات کا مطلب یعنی اس دنیا میں کسی کو اس کے اچھے کام کا صلہ دینا، معاوضہ دینا، اور اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو اس کی سزا دینا، یہ مجازات ہے. اچھے کام کا صلہ دینا، برے کام کی سزا دینا، یہ مجازات ہے، جس کو آپ کیفر و کردار بھی کہتے ہیں. اللہ کا کیفر و کردار کا نظام اور مخلوق کا جو کیفر و کردار کا نظام ہے، حتیٰ اگر کسی ملک کی عدالتیں بھی آزاد ہیں اور ان کے فیصلے میں کسی معیار کے اوپر ہوتے ہیں، عدل اور انصاف پر مبنی ہوتی ہیں عدالتیں، ان میں بھی اللہ کے نظام و مجازات اور یہاں کے نظام و مجازات میں فرق ہے. اگر کسی جگہ عدالتیں ہی آزاد ہیں، ابھی انہی دنوں میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ ابھی وکلا بھی نہیں آئے تھے، دونوں طرف سے دلائل بھی نہیں دیے گئے تھے، اور جج صاحب کے آنے سے پہلے جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا تھا کسی نے. ایسا بھی ہوتا ہے ترقی پذیر ممالک میں، جہاں فیصلے معیار کے اوپر ہوتے ہیں، وہاں بھی ان کا نظام بھی اللہ کے نظام سے مختلف ہے. یہاں بندوں کے اچھے اور برے اعمال یہ ایک دوسرے سے وابستہ نہیں ہوتے. آپ نے اگر بجلی کا بل ادا کیا ہے اور گیس کا بل ادا نہیں کیا تو آپ کی بجلی نہیں کٹے گی، گیس کا جو میٹر ہے وہ اتار کے لے جائیں گے، کیونکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. واپڑ والوں کا نظام الگ ہے، گیس والوں کا نظام وہ الگ ہے. ایک اور بنیادی فرق ہے کہ اس دنیا میں یہاں بندے کے ظاہری اعمال کو دیکھا جاتا ہے. حکومت کے بارے میں، واپڑا کے بارے میں، سوئی گیس والوں کے، OGDC والوں کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، ان کو نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. اللہ کے نظام میں ایسا نہیں ہے. وہاں صرف آپ کے فعل کی ظاہری خوبی اور حسن کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں وہ آپ کی نیت کو جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے. نیت کو ادھر ہماری نیت کو نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ادھر وہ جو ہے نا وہ معیار اور مقدار دونوں کو دیکھا جاتا ہے. ادھر معیار کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اس سلسلے میں کچھ روایات نوٹ کر کے لایا ہوں کہ کس طرح ہماری نیکیاں اور برائیاں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. ایک عمل آپ نے انجام دیا ہے، اس عمل کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، عمل انجام دینا، نیک عمل انجام دینا آسان ہے، اس کو آخر تک بچانا یہ مشکل ہے. بچانا مشکل ہے.
اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ بے خیالی میں، لا علمی میں انسان اپنا ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے یہ چند ایک مستند احادیث میں آپ کی خدمت میں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ ہماری روایات کی کتاب، دعاؤں کی کتاب ہے عدۃ الداعی، اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے دعا ایک عمل ہے، دعا ایک عمل ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یہ بھی فرمایا ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جس بندے نے بھی ان دونوں آیتوں کو سنا ہو کہ خدا نے فرمایا ہے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، ساتھ یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہم سے بھی کہا ہے وعدہ کر کے وفا کرو، پورا کرو، کافر سے بھی وعدہ اگر کیا اس کو پورا کرو، اپنے چھوٹے بچوں سے بھی اگر آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ٹافی لاؤں گا آپ اتنے یا چاکلیٹ لاؤں گا، گاڑی لاؤں گا، اس سے بھی جو ہے نا وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی مت کرو۔ لیکن اس کے باوجود جب بندہ دیکھتا ہے کہ بڑی مشکل میں ہے، دعائیں مانگتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی، فوراً اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ خدا نے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں دعا کرو میں پورا کروں گا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے لا یخلف المیعاد، وعدہ خلافی نہیں کرتا، پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یا دوسرے الفاظ میں یہ خدا اپنا وعدہ کیوں پورا نہیں کر رہا، کیوں نہیں نبھا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ بتایا ہے میں معصومین نے وابستہ ہیں، یہ اللہ کے وعدے وابستہ ہیں، وہ غیر مشروط نہیں ہیں۔ قرآن کی آیات کو پڑھ کے ان پر عمل کرنے کے لیے پورے قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے۔ جہاں قرآن نے خدا نے یہ فرمایا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا اور میں وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا، وہاں یہ بھی فرمایا ہے اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم نے مجھ سے جو وعدے کر رکھے ہیں نا وہ تم پورا کرو، پھر میں بھی وہ وعدے پورے کروں گا جو میں نے تم سے کر رکھے ہیں۔ یہ دونوں وعدے وابستہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، مربوط ہیں، ایسا نہیں ہے یہ ان کی وہ انفرادی جو ہے نا وہ حیثیت نہیں ہوتی، یہ اللہ کے وعدے یہ وابستہ ہوتے ہیں۔ مثلا یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح، یعنی بندہ نیک ہو۔ یہ روایت تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا من اراد ان یستجاب دعوته، جو شخص یہ چاہتا کہ میری دعا قبول ہو، فلیطب مکسبہ ومطعمہ، وہ حلال ذریعے سے کمائے اور جو حلال ذریعے سے کما کے لاتا ہے اس کو پاک کر کے کھائے۔ 100% حلال کی کمائی ہے، محکمہ جہاں نوکری کرتا ہے وہ بھی کوئی قابل اعتراض محکمہ نہیں ہے، اوپر کی جو ہے وہ کل ایسی کو سوشل میڈیا پر بڑی کام کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، رشوت اور سود سے بلڈنگ بناتا ہے اور صدر دروازے کے اوپر لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی۔ ایسا نہیں ہے، واقعاً حلال کی کمائی سے لاتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے، یہ کراچی کمپنی سے جا کے مرغ والے سے گوشت لاتا ہے، مرغ والا کیا کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، پہلے سے خونالود ہاتھوں کے ذریعے اس کی کھال اتارتا ہے، آپ کی فرمائش کے مطابق اس کے 12 یا 16 پیس بناتا ہے اور وہ خونالود بوٹیاں آپ کو دے دیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر خاتون نے خانہ کو ان بوٹیوں کو پاک کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، جاری پانی سے کس طرح کیا جاتا ہے، ہر جگہ جاری پانی دستیاب نہیں ہے، لوٹے کے پانی سے کس طرح پاک کیا جاتا ہے، اور ان کو پاک کیے بغیر زبردست قسم کا خوشبودار کھانا پکا کے دے میاں کو اور بچوں کو، وہ لاکھ گڑ گڑا کے دعا کریں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بتایا ہوا وہ فارمولہ ہے۔ جس طرح
وہ لقمہ کو حلال ہونا چاہیے، اسی طرح نیک ہونا چاہیے، متقی۔ بر نیکی کو کہتے ہیں نا، بر نیکی کو کہتے ہیں۔ لن تنالو، چوتھا سپارہ ہے نا، لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے، اس وقت تک تم نیک نہیں کہلا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ کئی سال وہ اپنے بیٹے کا یونیفارم اب اس کو پہنایا، وہ جب بڑا ہو گیا اس کے لیے تنگ پڑ گیا، یہ فی سبیل اللہ دے دیا کسی غریب کو، نہیں، یہ آپ نے پسندیدہ چیز کو جو ہے نا راہ خدا میں نہیں دیا، ناکارہ چیز کو جب آپ کے بچوں کے لیے استعمال کے قابل نہ رہی، یہ بندہ بر نہیں پاتا۔ محبوب ترین چیز آپ کو پتا ہے، شادی کا جوڑا، اسی شادی کی رات خاتون جنت نے اس سائلہ خاتون کو دے دیا اور پرانا لباس پہنا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اگر تم نیک ہو تو ایک اشارہ کرو نا خدا کی بارگاہ میں، وہ تمہارا اشارہ بھی کافی ہے تمہاری دعا کے قبول ہونے کے لیے۔ یعنی ادھر لکھا ہوا ہے آٹا میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر بھی خدا کی بارگاہ میں تمہارا سوال یا خواہش وہ استجابت دعا کے لیے کافی ہے، بشرطی کی نیک ہو۔ نیک یعنی اور حرام کاموں سے تم پرہیز کرو، خصوصاً لقمہ حرام کو حلق سے نہ اترنے دو۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث عجیب ہے، عام خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی ثواب تب دیتا ہے جب آپ کوئی نیک کام کریں۔ یہ نہ معلوم کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ گناہ نہ کرنے کا بہت ثواب ملتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں گناہ نہ کرنے کے نتیجے میں بندہ سزا سے بچتا ہے، نہیں، گناہ نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالی ثواب دیتا ہے۔ کتنا ثواب دیتا ہے اس کو سنیے ابھی۔ ترک لقمۃ من حرام، پتہ ہونا، آپ کو پتہ ہو کہ یہ لقمہ حرام ہے، یا لقمہ حرام، لقمہ یا اس لیے حرام ہے کہ وہ ناپاک ہے، یا اس لیے حرام ہے کہ وہ سود کی کمائی سے، رشوت کی کمائی سے، منشیات کے کاروبار کے نتیجے میں آیا ہے، وہ گانا وغیرہ گانے کے نتیجے میں۔ فون آیا تھا مجھے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، فون آئے، مسئلہ پوچھا گیا مجھ سے، وہ اٹک کے علاقے سے ایک مولانا صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے، وہ جنڈ کے مضافات میں وہاں ایک صاحب پیش نماز ہیں، اور جو مومنین مہینے کے آخر میں ان کو جو حسب توفیق کوئی ہدیہ دیتے ہیں، ان کا کام اس شادی بیاہ کے موقع پر ڈول بجانا اور گانے گانا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ان مومنین سے میں ہدیہ نیاز لوں یا نہ لوں۔ ان کو میں نے کہا اگر ان کا اور کوئی کاروبار نہیں ہے، 100% یہی کاروبار ہے، پھر نہیں لے سکتے۔ اور پھر میں نے کہا انہیں کہو کہ بھئی نصیحت کریں، خدا کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی الہی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا کے دیتا ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق و روزی دیتا ہے جو اس کے وہم خیال میں بھی نہ ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں شک کریں۔ کہتے نہیں، انہوں نے، وہ فرماتے ہیں مولانا صاحب بہت سمجھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار جو ہے نا، یہ شادی، یہ مری روڈ پر جائے نا، بعض اوقات درمیان میں دونوں سڑکوں کے درمیان وہ اپنے مخصوص یونیفارم میں وہ ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ کہا یہ ہمارا باپ دادے کا کاروبار تھا، میراث کے طور پر ہم تک منتقل ہوا ہے، اور آگے اس سے پیشے کو ہم اگلی نسل تک جو ہے اس کو منتقل کریں گے۔ اگلی نسل بھی جتنے گناہ کمائی گی نا، اس میں وہ پہلا دادا یا پر دادا جس نے یہ کاروبار شروع کیا تھا، وہ گناہ میں برابر کا وہ شریک ہوتا ہے۔ ایک لقمہ حرام کا آدمی، بندے کو پتہ چلے کہ یہ لقمہ حرام ہے اور اس کو ترک کرے، کتنا ثواب ملتا ہے؟ احب الی اللہ من 2000 رکعۃ تطوعا، 2000 رکعات مستحب نماز پڑھنے سے ایک لقمہ حرام کو ترک کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ 2000 تطوع کہتے ہیں مستحب نماز،
واجب نماز کا تو کوئی متبادل نہیں ہوتا. تطوعاً یعنی مستحب نماز. مستحب نماز میں آپ کی نماز جعفر تیار بھی شامل ہے. یہ جو آپ 34 رکعت پڑھتے ہیں سارے نماز جعفر تیار ہے. باقی نمازوں سے یہ بہتر ہے جی. 2000 رکعت نماز کا ثواب سے زیادہ اس آدمی کو ملتا ہے جو ایک لقمہ حرام کا ترک کرے, متوجہ ہو کہ یہ لقمہ حرام ہے اور اس کو حرام سمجھ کے خوف خدا کی وجہ سے ترک کرے. اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا ثواب 2000 رکعت مستحب نماز پڑھنے والوں کو بھی اتنا نہیں ملتا. رد دانق حرام دانق, ایک درہم کے چھٹے حصے کو کہا جاتا ہے. ایک درہم بھی نہیں, ایک درہم کا چھٹا حصہ بھی بندہ حرام کا سمجھ کے اس کو مسترد کر دے, ٹھکرا دے, یہ امام کا فرمان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 70 مقبول حج کے برابر ہے. 70 وہ پتہ چلا کہ ثواب اللہ تعالیٰ صرف کام کرنے کے نتیجے میں نہیں دیتا, گناہ ترک کرنے کے نتیجے. یہ تو امیر المومنین کا فرمان ہے نا, مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا. راہ خدا میں لڑ کے شہید ہونے کا اجر اور ثواب ہے وہ اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اور پاک دامانی کا مظاہرہ کرتا ہے. راہ خدا میں لڑ کے شہید ہونے والے کا اجر یہ اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر زیادہ نہیں ہے پھر کیا ہوگا, یا برابر ہوگا یا پھر گناہ سے بچنے والے کا ثواب شہید سے بھی زیادہ ہوگا. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور چوتھی حدیث میں آن حضرت نے فرمایا من قال سبحان اللہ غرست لہ شجرۃ فی الجنہ. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر بھی نہیں, جو تسبیحات ہے 4 ہے, سبحان اللہ. جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے, اللہ جنت میں جو پلاٹ اس کے لیے الاٹ ہے نا, اس میں ایک درخت جو ہے وہ لگا دیتا ہے. اچھا, جب یہ سنا قال لہ رجل من قریش, قریش ہی کا ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اذن شجرنا فی الجنت الکثیر. ماشاءاللہ ہمارا پلاٹ تو جو ہے نا وہ گھنا جنگل بن گیا ہوگا. مجھے یاد بھی نہیں ہے زندگی میں میں نے کتنی دفعہ جو ہے نا وہ سبحان اللہ پڑھا ہے یا کہاں ہے. آپ نے فرمایا نعم, ہاں ایسا ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھو یقیناً اللہ کا جب وعدہ ہے سبحان اللہ کے نتیجے میں وہ ایسی کوئی عمارتی لکڑی یا ایندھن کے کام آنے والی لکڑی نہیں ہوگی. میرے خیال میں وہ قیمتی پھل والا سیب, انگور, تین, زیتون, انار وغیرہ وغیرہ, خصوصاً وہ پھل جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ یقیناً آپ تمہارا لگا ہوگا نام ولیکن ایاکم ان ترسلوا الیہا نیرانا فتحرقوها. لیکن یہ یاد رکھو, متوجہ رہو کہ پیچھے ایسی آگ نہ بھیجو جو ان درختوں کو خاکستر کر دے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سبحان اللہ کے نتیجے میں لگایا ہوا ہے. عمل انجام دینا وہ آگ کیا ہے, پورے عمالی آگ ہوتے ہیں نا, ورنہ یہاں سے کوئی ایسی وہ تو نہیں جاتا, پیٹرول کے ساتھ کوئی بندہ تو نہیں جاتا. اچھا جی, آخری روایت عرض کروں. اوحی اللہ الیہ, رسول خدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھ سے فرمایا ہے. اوحی اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے میرے اوپر کہ انذر قومک, میرے حبیب آپ اپنی قوم کو متوجہ کریں, تنبیہ کریں, ان کو ڈرائیں. انذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا. انذر قومک, اپنے قوم کو ڈرائیں. جی ہاں, اور لا يدخلوا بیتا من بیوتی ولأحد من عبادی مظلمۃ, اس آدمی کو میرے گھر یا مسجد میں آنے کا حق نہیں پہنچتا
جس کے ذمے میرے بندوں میں سے کسی بندے کا واجب الادا حق ہو. اس کے دائرہ بہت وسیع ہے. یہ سب سے خطرناک حق جو ہے بھائیوں کے ذمے وہ بہنوں کا حق ہے. باپ کی جائیداد میں سے اسی ہمارے مسجد سے وابستہ دوستوں میں سے ایک کی بہن خود میرے پاس آئی اور کہا میں اپنے بھائی سے مانگتی ہوں لیکن مجھے میرا حق نہیں دیتا. بھائی جتنا تو حقدار ہے، حقدار ہونے میں بہن بھائی برابر ہیں. یہ اور بات ہے کہ بہن کا حصہ کم ہے اور بھائی کا حصہ زیادہ ہے، لیکن حقدار دیا یعنی اس کی اجازت کے بغیر ایک ایک قدم اس گھر میں اٹھانا حرام ہے. ایک ایک قدم، اس گھر کے تالا، اس گھر کی چابیاں، اس گھر کا پنکھا جو باپ نے لگایا تھا، اس میں ایک ایک چیز میں جو ہم کہتے ہیں جزء مشاع، ایک ایک کیل میں بھی تمہارا 2/3 حصہ ہے تو اس کا 1/3 حصہ ہے. جب تک اس کو ادا نہیں کرو گے ادھر مسجد میں آ کے نماز جعفر تیار پڑھو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگلا جملہ بھی بہت سخت ہے لیکن اس ڈر سے سنانے لگا ہوں کہ پھر رسول خدا روز قیامت کہیں گے کہ یہ میں نے اس لیے تو نہیں فرمایا تھا کہ تم چھپاؤ. یہ اس آدمی سے کہو کہ وہ میرے گھر میں، میرے گھر سے مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ نہیں ہے یہاں، یقیناً مسجد ہے، مسجد امام صادق ہو، امام حسن ہو، G6 ہو، یا اسے کہو کہ میرے گھر میں وہ آدمی داخل نہ ہو جس کے ذمہ میرے بندوں میں سے کسی بندے کا حق ہے. فَإِنِّي أَلْعَنُهُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، جب تک وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے میری طرف سے اس پر لعنت برستی رہتی ہے. اس آدمی پر جس کے ذمہ کسی کا کوئی غیبت کی ہے کسی کی اور اس کو ابھی تک راضی نہیں کیا. یہی حق ہے، یہ بھی ایک حق ہے. قرض لے کے واپس نہیں کیا، البتہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کیا. اور اگر ابھی اس پوزیشن میں نہیں آیا، حالات بیچارے بحرانی ہو گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا جس کی وجہ سے قرض ادا نہیں کر سکتا، اس کا حکم الگ ہے. ٹھیک ہے نا جی. فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ قرآن میں بھی ہے. ادائیگی کی قدرت کے باوجود جو کسی کے حق کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ اسے کہے کہ میری وہ اس کا داخلہ بند ہے میرے گھر میں، یا حتی یرد تلک المظلمہ، مظلمہ رد مظالم اسی کو کہتے ہیں. جب تک اس کے ذمہ واجب الادا کسی کا حق ادا نہ کرے اس وقت تک اسے کہیں کہ میرے گھر میں ایسی خواہ جو ہے نا وہ لعنت اس کو مول لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال بجا لانے اور ان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلى ابنته الصدیقة الطاہرة فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین وعلى سبتہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم
وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجة المهدي المنتظر اللهم عجل فرج وسهل مخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فمن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم۔ مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین و حضرات کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ جمعہ کے دوسرے خطبے میں عہد نامہ مالک اشتر کا ایک مختصر تعارف کرایا تھا اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں۔ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے کراچی کے نامور خطیب علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ فوراً آپ اس عہد نامہ مالک اشتر کا اردو میں انگلش میں ترجمہ کریں۔ انہوں نے ترجمہ کیا اور مقدمے میں لکھا بھی کہ میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے۔ میں نے وہ یکساں نصاب میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ اس کو نصاب میں شامل کریں۔ کسی کلاس میں، اگر ایک کلاس میں آپ اس کو شامل نہیں کر سکتے، اگر آپ سمجھتے عہد نامہ طولانی ہے، اس کو پورے خطبے کو 153 نمبر ہے میرے خیال میں، مفتی جعفر حسین مرحوم کا جو ترجمہ ہے اس کے مطابق 153 نمبر عہد نامہ مالک اشتر سے ہے، اور یہ ہمارے مرکز افکار اسلامی نے حکمرانی کے آفاقی اصول کے نام سے انتہائی خوبصورت اور قیمتی کاغذ میں انہوں نے واقعاً قدردانی کی ہے اور اس کو چھاپا ہے۔ جی، کوئی اور اس کو اپنے نصاب میں شامل کرے نہ کرے، راجیو گاندھی ہندو نے اس سے استفادہ کیا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے خلیفہ راشد کے اس خطبے کو نصاب میں جو ہے نا وہ شامل کریں، اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی سوائے تعصب کے۔ وہ ہماری کتاب کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہج البلاغہ آپ اس کو دیکھیں، علامہ علی نقی نقوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ضخیم مقدمہ لکھا ہے، بر صغیر کے صف اول کے علماء کے بیانات، ان کے اعتراف کہ نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام ہے۔ اس کے کچھ خطبے جو ہے بعض لوگوں کو ناگوار گزرتے ہیں، اس وجہ سے سرے سے ایک کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تو سید رضی کا اپنا کلام ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام نہیں ہے۔ آپ پڑھے مقدمہ کو، کتنا قیمتی مقدمہ ہے مفتی اپنا علی نقی صاحب کا، یہ امیر المومنین کا جو ہے نا وہ کلام ہے، لیکن تعصب کی وجہ سے اس کو شامل نہیں کرتے۔ کم از کم کوئی اور شامل کرے یا نہ کرے، ہماری یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی بھی، کہ کم از کم میں ہم اپنے خطبے میں ترتیب سے نہیں تو کم از کم جو اہم محکمے ہیں کسی بھی ملک میں، آپ تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں جو شعبہ زندگی ہیں، وہ عدلیہ ہے، مقننہ ہے، فوج ہے، وہ وزارت، یہ وزارت، یہ وزارت، زراعت، ہر شعبہ زندگی کے بارے میں امام علیہ السلام کے ہدایات اس کے اندر موجود ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی ملک میں وہ جتنی اہمیت اور جتنا حساس فوجی ادارہ ہے، فوج کا ادارہ ہے، جی، وطن کے محافظوں اور کی پاسداروں کا جو ادارہ ہے، اس سے زیادہ حساس کوئی اور ادارہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں امام علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، ذمہ داریوں کی طرف بھی، اور ان کی اہمیت کے بارے میں بھی، ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کو کن کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، اس جو مادر وطن کے جو محافظ ہیں ان کو۔ فرماتے ہیں
فالجنود بإذن اللہ حصون الرعیہ. میرا غالب خیال یہ ہے، بلکہ یقین ہے، کہ انہوں نے یہ جو عہد نامہ چھاپا ہے یہ ترجمہ مفتی صاحب والا لیا ہے، چونکہ میرے حساب سے اور بھی ترجمے ہیں، سب سے معیاری ترجمہ گجراں والے کا خالص پنجابی ہے نا جی، خالص پنجابی ہے، لیکن رش کرتے ہیں لکھنؤ کے اردو دان ان کے ترجمہ کو جو ہے نا وہ دیکھ کے. اور بھی ترجمے ہوئے ہیں، ہماری نظر میں سب سے معیاری ترجمہ جو ہے وہ مفتی جعفر حسین کا ہے، فالجنود باذن اللہ حصون الرعیہ. مفتی صاحب کا ترجمہ ہے، پہلا طبقہ فوجی دستے، یہ بے حکم خدا رعیت کی حفاظت کا قلعہ. خدا کا حکم ہے کہ یہ رعیت کی حفاظت کریں، بے حکم خدا رعیت کی حفاظت کا قلعہ، فرمان رواؤں کی زینت. جی ایک تو یہ رعیت کا محافظ ہے، اور فرمان روا یعنی حکمران. فوج اچھی ہوگی، وفادار ہوگی، طاقتور ہوگی، تو اسی حساب سے ملک کا نام روشن ہوگا، حکمرانوں کا نام روشن ہوگا، وہ ان کی نیک نامی ہوگی. یعنی کسی بھی ملک یا اس ملک کے سربراہ کی مقبولیت نیک نامی اور بدنامی کا انحصار اور دار و مدار فوج کے اوپر ہے. امام یہ کہنا چاہتے ہیں وہ زینت ہے، دین و مذہب کی قوت. دین اور مذہب کی قوت امن کی راہ ہیں، امن کی راہ ہے، یعنی امن قائم کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے. رعیت کا نظم و نسق انہی سے قائم رہ سکتا ہے، اور فوج کی زندگی کا سہارا وہ خراج ہے. خراج یعنی ٹیکس، ٹھیک ہے نا جی، جو آپ دیتے ہیں وہ خراج ہے جو اللہ نے ان کے لیے معین کیا ہے. کہ اچھا اب آپ وہ تبصرے نہ کریں کہ بھئی یہ اللہ نے نہیں دیا، انہوں نے یہ کیا ہے، وہ یہ ظلم کرتے ہیں، وہ زیادہ لیتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. موٹا فارمولا جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، میں اس کو جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہوں. ہو کیا رہا ہے، وہ فرائض منصبی کو کس حد تک انجام دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے. اس وقت میں آپ کو اپنے امام اول کا فرمان سنانا چاہتا ہوں. اس کی روشنی میں ذمہ داریاں جو ہے نا آپ نے متعین فرمائی ہیں. جی ہاں، جس سے وہ یہ ٹیکس ہے، جس سے وہ دشمنوں سے جہاد کرنے میں تقویت حاصل کرتے اور اپنی حالت کو درست بناتے اور ضروریات کو بہم پہنچاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر دوسرے چیپٹر میں امام نے بتایا ہے کہ مالک اشتر کو بتاتے ہیں کہ فوج کا جو سربراہ ہے کس کو بنانا چاہیے، کن صفات کے حامل کو فوج کا وہ سربراہ بنانا چاہیے. فرماتے ہیں فَوَلِّ مِن جُنُودِكَ انصحهم فی نفسک للہ ولرسولہ ولامامک. فوج کا سردار اس کو بنانا، یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین مالک اشتر سے. وہ جب مصر کا گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے، اس کو بنانا جو اپنے اللہ کا، اپنے رسول کا اور تمہارے امام کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہو. خدا کا، رسول کا اور امام کا جو سب سے زیادہ خیر خواہ ہو، اس کو یعنی فوج کا جو سربراہ ہے اس کو ان صفات کا وہ حامل ہونا چاہیے. سب سے زیادہ پاک دامن، سب سے زیادہ پاک دامن اور بردباری میں نمایاں ہو. بردباری، ایک دن ظہر کے بعد میں درس پڑھ رہا تھا، یہاں دے رہے تھے حلم کی بات ہو رہی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ عنوان بصری کو فرمایا. حلم کے بارے میں 3 باتیں بتائی تھی. تو حلم کا مطلب میں نے پوچھا بردباری. بردباری کا مطلب کیا ہے؟
तहम्मुल, सब्र करना, बर्दाश्त करना, फौरन इश्तियाल में ना आना, है ना, बुर्दबारी। बुर्दबारी के बारे में बरकत में इमाम का फरमान आपको सुनाता जाऊं, फिर पता नहीं मौका मिले या न मिले। फरमाया बुर्दबारी के बारे में तुम ये ख्याल रखो, अगर कोई तुझसे ये कहे कि इन कुल्ता ली वाहिदतन तस्मअ मिन्नी अशरा, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम अगर मुझे एक गाली दोगे ना, मुझसे 10 गालियां सुनोगे, इसको गैरत का तकाजा समझा जाता है। हमारे मुआशरे के अंदर नागवार बातें, इधर कोई सब्बो शत्म का लफ्ज नहीं है। इन कुल्त ली वाहिदतन, तुम अगर मेरे खिलाफ एक बात करो, तस्मो मिन्नी अशरा, जैसे कहते हैं इन का जवाब पत्थर से। इधर इस्लामाबाद में पत्थर का जवाब गोली से दिया गया था। किसी ने यह खबर नहीं दी थी कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने जो है ना वो फायर किया हो, और शहरों के बारे में खबरें में थी, लेकिन आप सब यहां बैठे हैं, किसी ने यह खबर नहीं दी कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायर किया हो। लेकिन जब वो रिमांड वगैरह लिया गया, वो FIR जो है ना वो मुझे पहुंचाई है किसी ने, उसमें लिखा है कि 2 बंदों के बारे में कलाशिफकोफ के जरिए उन्होंने पुलिस पर फायर की, और फायर करके बखैरियत फलान इलाके में गए और उनको वो छुपा दिया। मेरे भाई, ये कोई सेब छीलने वाला चाकू तो नहीं है ना। कितना बड़ा होता है कलाशिफकोफ, पट्टियां बांधी हुई थी तमाम पुलिस वालों ने, 2 कलाशिफकोफ बरदार आके पुलिस पर फायर भी करते हैं, फायर करके आराम से वहां से भाग भी जाते हैं, और अपने घर के फलान अलमारी में उसको छुपा के वो आ जाते हैं, और बाद में उनको फला की मैयत में गए और वो बरामद कर लिया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जमानत भी हो गई। ठीक है जी। जल्द गुस्से में ना आता। हाँ, फरमाया कि अगर कोई तुमसे ये कहे ना कि तुम अगर एक मेरे खिलाफ बोलोगे 10 सुनोगे, तुम उसके जवाब में कहो कि अगर तुम मुझे 10 से बुरी बातें भी करोगे, 10 गालियां दोगे, तो मुझसे एक भी नहीं सुनोगे। गुर्दा जिगर चाहिए इस रद्द अमल के लिए ना, इस रद्द अमल के लिए। और अगर कोई तुझे बुरा भला कहता है, और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस पर अमल करके दिखाया है, इमाम जफर सादिक के जद ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अमली तौर पर करके दिखाया है। अगर कोई बुरा भला कहता है, तो उसको बुरा भला कहने की बजाय उससे कहो, अगर ये बातें जो तुमने की है मेरे खिलाफ, कि मैंने ये गलत काम किया है, वो गलत काम किया है, मैं अल्लाह ताला से माफी मांगता हूं। और अगर तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है, फिर मैं तेरे लिए तलब मगफिरत करता हूं। ये फरमाया हेलुम से बुर्दबारी के बारे में, इन चीजों का जो है ना तुम ख्याल रखो। जी हाँ, जल्दी गुस्सा में ना आता हो, उज़्र माज़रत पर मुतमईन हो जाता हो। ये सिर्फ फौज के बारे में नहीं है, हर इंसान के बारे में है, हर इंसान के बारे में। कुरानी आयात में भी इशारा है और रिवायात के अंदर भी इशारा है, अगर तुम लोगों को माफ करोगे खुदा माफ करेगा, तुम अगर जिद करोगे माफ नहीं करोगे, तुम कौन से मासूम अनिल खता हो, खुदा भी तुम्हारी गुनाहों को माफ नहीं करता। किसी की माजरत को कबूल करो, माजरत को या माजरत पर मुतमईन हो जाता हो। यानी कोई गलती हो गई है और सॉरी करता है कोई बंदा, माजरत उज़्र खाही करे तो उसकी उज़्र खाही को कबूल करता हो, कमजोरों पर रहम खाता हो। यानी फौज के सरबराह की खुसूसियतें बयान फरमा रहे अमीर मोमिनीन, कमजोरों पर वो रहम खाता हो, ताकतवरों के सामने अकड़ जाता हो। हाँ, फौज के सरबराह को इन सिफात का जो है ना हामिल होना चाहिए, ताकतवरों के सामने अकड़ जाता हो, ना बदखोई उसे जोश में ले आती हो,
بدخوئی بد اخلاقی کی وجہ سے ذرا سی بات پر جو ہے نا وہ طیش میں نہ آتا ہو، مشتعل نہ ہوتا ہو۔ بدخوئی، خو عادت کو کہتے ہیں نا، بدخوئی یعنی بری عادت، برا اخلاق اس کو فوراً جوش میں جو ہے نا وہ لے آتی ہو، نہ بدخوئی اسے جوش میں لے آتی ہو اور نہ پس ہمتی اسے بٹھا دیتی ہو۔ پس ہمت کو کبھی بھی اپنی فوج کا سربراہ نہیں بنانا۔ پھر ایسا ہونا چاہیے کہ تم بلند خاندان، نیک گھرانے اور عمدہ روایات رکھنے والوں اور ہمت و شجاعت اور جود و سخاوت کے مالکوں سے اپنا ربط ضبط بڑھاؤ، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرو جو ان خوبیوں کا حامل ہو، کیونکہ یہی لوگ بزرگیوں کے سرمایہ اور نیکیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں، یہ ان صفات کے جو ہے حامل ہے۔ پھر ان کے حالات کی اس طرح دیکھ بھال کرنا جس طرح ماں باپ اپنے اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرو جو ان کی تقویت کا سبب ہو تو اسے بڑا نہ سمجھنا، یعنی چھوٹا سا کام کر کے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے بہت بڑی تلوار مار دی ہے، اور آپ نے کسی معمولی سلوک کو بھی غیر اہم سمجھ لینا، جی یعنی معمولی عمل کو بہت بڑا بھی نہیں سمجھنا، جی ہاں، اور معمولی سلوک کو بھی غیر اہم نہ سمجھ لینا کہ اسے چھوڑ بیٹھو، نہیں، نیکی چھوٹی بھی ہو تو اس کو جو ہے نا وہ نہ سمجھو، اس کو چھوڑو نہیں، کیونکہ اس حسن سلوک سے ان کی خیر خواہی کا جذبہ ابھر آئے گا اور حسن اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان روح پرور وہ کلام کو، خطبوں کو سمجھنے اور اپنے دل و دماغ میں ان کو جگہ دے کے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔